ان پرنسپل یہ سمجھ لیں، کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ جو کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے فی نفسی ہی، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے تبع تابعین کے بارے میں یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ 309 سال تک لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور ہمارے جو سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک انہیں ایک غار میں سلائے رکھا۔ یہ کرامت ہے، اس فزیکل ورلڈ میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا، اب اس کی تفصیل نہیں آئی کہ وہ کوئی پیغمبر تھا، کوئی فرشتہ تھا، کون تھا، بہرحال اہل علم میں سے تھا۔ ان کے دربار میں جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا، بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟ وہی جس کا قرآن و سنت میں ایمان نہیں ہوگا۔ ہمیں اختلاف ہے تمہارے بابوں سے، ہاں، جن بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جن کی کتابیں ان کا واحد تعارف ہیں، ان میں گستاخانہ عبارتیں ہیں اور تمہارے علماء اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم تو ان بابوں کے ایمان کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ چلے نہیں لگاتے۔ ولی اللہ کہاں سے مان لیں، کرامتیں کہاں سے مان لیں؟ اس پر ترا یہ کہ اکثر کرامتیں وہ ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، مخالفت پر مبنی ہوتی ہیں۔ کہتے نہیں تخت بلقیس آ گیا، بالکل آ گیا، ہم مانتے ہیں۔ اگر اب تم یہ کہو گے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جھوٹا کلیم تم کرو تو ہم مان لیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تمہیں شوق ہے نا اپنے کسی حضرت کی کرامت بنوانے کا، تو اسے کہو کہ وائٹ ہاؤس لے آئے، ادھر مارگلا ہلز پہ رکھ دے اسلام آباد، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے، کام بھی مکے۔ یہ جو آج ہمارے مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر گیا امریکہ، اسرائیل کی پشپنائی کر کے فلسطین کو برباد کیا، عراق کو، افغانستان کو، ایران کو، پاکستان کو بھی کھوکھلا کر دیا، تو جان ہی چھوٹے لاؤ۔ اور اگر تم نے ایلیوژن کرنے کی کوشش کی تو میرا ایک نعرہ تمہارے بابے کو بھی غائب کر دے گا، وائٹ ہاؤس کو بھی غائب کر دے گا۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ایک بار پڑھنا ہے بابا بھی غائب تو وائٹ ہاؤس بھی غائب ہو جانا ہے، اگر تم نے نظر کا کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ فراڈ جو تم نے مچایا ہوا ہے، اسے ثابت کروانا ہے اگر تم نے اپنے بابوں کے حق میں، تو کر کے بتاؤ، کرو بھی نہ، ورنہ تو میں بھی کلیم کروں گا یہ جو تخت ہے میں بھی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے سرگودا سے لے آیا تھا۔ مان لو گے؟ کہتے نہیں کر کے دکھاؤ گے، تجھے نہیں کرنا، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہاں سے کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی، کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں پہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں رپورٹ ہوا، یہ معجزہ ہے، ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے معجزے کو۔ بعد میں رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں، روسٹ ہو گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ورنہ پھکی لے لو، عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان دسو تہاڈا کیڑا کیڑا بزرگ ہے جس دا والد نہ معلوم ہے؟ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں ہوگی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ معجزہ ہے، تمہارے بابے کے کیس میں تمہاری خود ہنسی چھوٹ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں پتا چل گیا کہ انجینئر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو صرف یہ آگ والی ہی آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کر کے کرامت بنانا ہے؟ اس کو بھی کرامت بناؤ نا، عیسیٰ ابن مریم والی کرامت بھی کسی بابے کے اوپر فٹ کرو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کہانیاں کروانی بند کرو۔ اور پھر خادم رضوی صاحب جو اکثر امت کا خون گرمایا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی نے، امت کچھ نہیں کر رہی۔ یعنی کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت کا کام ہے کہ گستاخیوں کو روکے، ادروائز امت کو مر جانا چاہیے کہ امت زندہ ہے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو ہم نے پتہ کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو بابا جی، پہلے تمہارے غوث کتب ابدال مر جائیں، بلکہ ان کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے۔ کیا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی ہے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی تھا کہ آنکھوں کی لیزر مار کے وہ اپنے مریدوں کو جلایا کرتے تھے، لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے۔
آج یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک ڈیلیٹ کرنے کی باری آئی ہے. سارے نے ریٹائرمنٹ لا لی بابے نے. اور یہ مانو کہ اگر یہ بابے سب کچھ کر سک رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو تمہاری ڈاکٹرن میں انہیں کتے کی موت مر جانا چاہیے. امت کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا, بابے تو نگاہیں مار سکتے تھے, امت کے پاس لیزر کوئی نہیں نا. اس کا مطلب ہے سب فراڈ ہے. اس کے جواب میں آپ کو کہیں گے کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انا کفیناک المستہزئین, اے نبی تمہارا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم تمہیں کفایت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ گستاخانہ ویڈیوز اور کارٹون کیوں نہیں ختم کروا رہا؟ اس کا جواب ہم دیں گے. ظاہر ہے اللہ ہمارا ہے, باپے تمہارے ہیں, باپوں کا دفاع تو تم نے کرنا ہے, کیونکہ تمہارا کلیم تھا کہ یہ بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں سمندر کنٹرول کرنے کے اوپر, ملکوں کو کنٹرول کرنے کے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں کنٹرول کر سکتا. ہاں پیشاب بند ہو جائے تو آگ آن سے جو ہے نا آپریشن کروانا پڑتا ہے, اور پیشاب رک نہ رہا ہو پھر بھی دوائی ڈاکٹر سے جا کے لینے پڑتی ہے. تمہارا کلیم تھا نا یہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں. الگ بات ہے کہ ان کے مزاروں کے اوپر ساری نشہ آور چیزیں بکتی ہیں, ساری بے حیائی کے اڈے وہ بنے ہوئے. اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا کے نظام کو ہم اس طرح انٹروین کریں گے کہ جس طرح ابراہ کے لیے ہم نے لشکر کو تباہ کیا, آندہ بھی جو خانہ کعبہ کی توہین کرے گا تو ہم ابابیلیں بھیجیں گے. نہیں آئیں گی بھائی. یزید پلید کے دور میں کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی, کوئی ابابیل نہیں آئی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کر دی مکہ شریف کے اوپر. اور یہ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں, مولانا شریف میں نہیں, صحیح مسلم شریف میں ہے. یزید کی چڑھائی بھی اور حجاج ابن یوسف کی بھی. عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو لٹکا دیا گیا, وہاں پہ صحابی رسول کو شہید کیا گیا. منجنیق سے حملے ہوئے کعبہ شریف کے اوپر, کعبہ شریف کا غلاف جل گیا یزید کے دور میں, اور بعد میں تو اس کی دیوار بھی ڈیمیج ہوئی. عبد الملک بن مروان کے دور میں کوئی ابابیلیں نہیں آئی ہیں. اللہ نے گارنٹی اس اعتبار سے نہیں لی ہوئی. باقی یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین, تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج ہی ملے گا چاہے کوئی کتنی بدنامی کرے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں. دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. ہم تو 60 کتابوں کے بھی جواب نہیں دے رہے, لیکن ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے پچھلے 1300 سال میں نہیں پھیلا, اگر آپ کوانٹٹی اس کی میئر کریں. کئی ایک ریزنز جمع ہو گئی اس میں, مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ بھی ہے, کرسچنز کا اسلام قبول کرنا بھی ہے. بہرحال اسلام پھیلا ہے بغیر کسی جنگ کے. تم نے بدنامی کی, ٹوئنز ٹاور کا اٹیک ہوا, تم نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا, اسے دہشت گردی کا مذہب ڈکلیئر کیا, اسلاموفوبیا عام ہوا, لیکن اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, 2009 کی آلموسٹ بات ہے. کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے 2 دفعہ رہ چکے ہیں, جب پاکستان آئے جیو پہ ان کا انٹرویو تھا, اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہے, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. وہ کہہ رہے تھے اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن ہے امریکہ میں. تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا دفاع اس طریقے سے کرتا ہے. لیکن تمہارا بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ نگاہیں مارتے ہیں, تو کدھر گئے ہیں؟ ہم نے ایک بابا ڈھونڈ لیا جو ایسا کام کر سکتا ہے, بھگوڑے شاہ, پیر بھگوڑے شاہ, ٹی ایل پی کا نائب ابھی. اس نے کہا میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا, آگ میں چھلانگ ماروں گا, بچ جاؤں گا. اس کو ہی کہہ دو یار کچھ کر کے دکھائے. ہم امریکنز کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک غوث ایک وقت ڈھونڈ لیا ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں سارا امریکہ مسلمان ہو جائے گا, کر کے بتائیں. کچھ بھی نہیں ہونا بھائی. یہ سارے ان کی ایک گدڑ ببکیاں ہیں, اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اب ڈاکٹر طیب القادری صاحب نے جو خود 5 کرامتیں بیان کی ہیں دین تصوف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کی میں انجینئرنگ اینڈ پہ کر دیتا ہوں, تاکہ ان کا یہ بہانہ ان کے ماننے والوں کو کہیں اگر یہ آئے کہ انجینئر صاحب جو کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں کی, تو وہ تو جعلی ہیں, وہ تو ہم بھی نہیں مانتے, ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا. ہم آپ کو آپ کے ڈاکٹر صاحب کی جو کارستانیاں ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. سنیں آپ وہ کرامتیں جناب. کرامت نمبر 1, غوث پاک کا دھوبی. ہاں جی, کس نے بیان کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر طیب القادری نے. بچپن میں نہیں بیان کیا, ابھی داڑھی سفید ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا, ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں, جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد
اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے. یہ کسی کی گپ نہیں ہے, یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے, سوال کیے, اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے, وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے, وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو, چھوڑ دو. اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے, جس طرح میں کہتا ہوں نا یہ قرآن میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں, وہ کہتے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے اور ان کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی نقل کیا ہے. یار تو آڈا ہی بابے نے وہ ساڈو کے دوس لگا دے ہو کہ جی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا, جب وہ مر گیا اسے دفنایا گیا. اب اس کے آگے ایک مسنگ لنک ہے, وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو ایک بابے نے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کر دیا قبر میں, حالانکہ کیمرہ فٹ کرنے سے بھی آپ کو برزخ کے معاملات نہیں دکھائے جا سکتے, سیدھی سی بات ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ یہ واقعہ دیکھا کس نے قبر کے اندر جا کے. کہتے ہیں جی فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے, پوچھا مر ربو کا, تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ واقعہ ڈاکٹر طلب قادری صاحب نے بھی بیان کیا ہے, یہ پیر اجمل قادری نے بھی بیان کیا ہے, یہ مفتی حنیف قریشی نے بھی بیان کیا ہے, اور ظاہر ہے اشرف تھانوی صاحب نے جب بیان کیا تو دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی اگر اسے جسٹیفائی کیا تو دیوبند اور بریلی دونوں کی آپ سمجھ لیں وہ روحانی قبلہ گاہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی, بدعتی صوفی. تو یہ ساروں کا مشترکہ واقعہ ہے. کہتے ہیں پوچھا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر جب رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا, تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. غوث پاک تو میں یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے, تو یہ غوث پاک کس نبی کا ماننے والا تھا, کس خدا کا ماننے والا تھا. اوے دھوبی پوری زندگی تجھے 3 باتیں نہیں وہ سکھا سکا. یہ تو غوث پاک فیل ہوئے ہیں, دھوبی نہیں فیل ہوا کہ پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا, 3 باتیں نہیں غوث پاک اسے سکھا سکے. میں ہر اینگل سے اس کی انجینئرنگ کروں گا تاکہ دیوبندی اور بریلوی ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہو جائے, یا یہ مانے کہ ان کے بزرگ جھوٹ بول کے گئے. کہتے ہیں جی پھر اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور فرشتوں کو کہا کہ چھوڑ دو. اب اس کی تعویل امداد اللہ مہاجر مکی نے, تھانوی نے یہ کی کہ غوث پاک کا دھوبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب غوث پاک کا دھوبی ہے تو پھر اللہ رسول کا ماننے والا ہی ہے. تو سرکار صرف غوث پاک کا دھوبی اللہ رسول کا ماننے والا ہے, ہم جن سے کپڑے دھلاتے ہیں وہ کوئی فرعون اور حامان کے ماننے والے ہیں. یہ کون سی دلیل تم نے پیش کر دی ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے تو اسٹوڈنٹس غوث پاک سے بہتر توحید رکھتے ہیں جو توحید تم نے غوث پاک کی طرف منسوب کی ہوئی ہے قصیدہ غوثیہ کے اندر. اللہ سے ڈر جاؤ. ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں, سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, قبر کے 4 سوال. ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتائے تھے, چوتھا میں نے دریافت کیا. اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے, کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہے وہ ایویں مذاق اڑا رہے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا. چوتھا سوال ان کی موت تھا. صحیح بخاری میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے آزمایا جاتا ہے, اس سے سوال پوچھا جاتا ہے مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پوچھا جاتا ہے دین, وہ کہتا ہے اسلام ہے. پھر پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ دونوں طرح الفاظ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا, جامعہ ترمذی میں تو سوال ہے من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے, اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو بخاری کے اندر آئے ہیں. پھر مسند احمد میں موجود ہے جو ان کے وسوسے کا علاج ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا کہ اگر قبر میں رسول اللہ نہیں آتے تو اس مردے کا کام ہے کہ وہ فرشتوں سے کہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ہائے 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 مفتی صاحب, کاش آپ نے مسند احمد پڑھی ہوتی. مسند احمد میں یہی الفاظ ہیں
کہ مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول محمد تھے. یہ نہیں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں. لہذا بریلویوں کا کہنا کہ قبر میں رسول اللہ آتے ہیں، دیوبندیوں کا کہنا کہ شکل دکھائی جاتی ہے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا ہوا محمد رسول اللہ. جی ہاذا کا سیگا آیا، ہاذا کا جواب جو ہے وہ ہاذا کے ساتھ نہیں آیا، ہوا کے ساتھ آیا، تھرڈ پرسن کے ساتھ. ہاذا کا سیگا تھرڈ پرسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جب کسی کا ذکر ہو رہا ہو تو ہاذا کے ذریعے ہو جاتا ہے. عربی کا یہ اسلوب ہے. بخاری میں ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی، عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں تھے، سینکڑوں کلومیٹر دور یزید بیٹھا ہوا تھا شام میں، تو اس میں بھی حاضر رجل کے الفاظ ہیں کہ اس مرد کے اوپر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کی ہے، مخالفت پر نہیں. وہاں بھی حاضر رجل ہے، تو یزید سامنے حاضر ناظر تو نہیں تھا. لو سامو حاضر رجل میں نے بخاری سے ثابت کر دیا کہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی جس کا ذکر ہو رہا ہو بولا جاتا ہے. لہذا تمہاری وہ بات تو ختم ہوگی. 3 سوال ہو گئے. جب وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال تھا جو انہوں نے چھپایا. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو اسی طرح کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو مومنین ہیں وہ اسی قرآن کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے ہم نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ کے سچے ہونے کی تصدیق کی. یہ چوتھا سوال ہے قبر کا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. اب آ جائیں فاسق کا، منافق کا اور کافر کا کیا حال ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون؟ تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ہاں مومن ہوگا تو کہے گا میں رب کا ماننے والا ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں. وہ کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. اور مزے کی بات غوث پاک کے دھوبی میں بھی یہی الفاظ ہے. وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. اور واقعہ بھی کرنا سی الفاظ بھی چکر دینے سن کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. جب اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. رسول اللہ کے بارے میں اعوذ باللہ تعالی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتے پھر چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جو تجھے صحیح راہ دکھا دیتا. یہ چوتھا سوال ہوگا اس سے. اور پھر فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے اور وہ بالکل فلیٹ زمین کے برابر ہو جائے گا. اور اس کی چیخو پکار کی آواز، ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے. اگر یہ سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اور سیم الفاظ یہ بخاری میں جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے جاؤ میری قبر کی طرف. اور جو فاسق ہوتا ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور اس کی چیخو پکار جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر باقی سن لیں یعنی کہ انسان اور جن تو بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ وہ مکلف ہے نا. اللہ نے ان کے لیے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ تو سارے کے سارے لوگ ہی بات مان لیں. یہ اپنے بزرگوں کو دفنا کے مزار بنانے سے پہلے یہ تھوڑے کی آواز آ جائے ان کو، پھر انہوں نے انجینئر صاحب سے لیکچر سننے نے، پردہ تو ختم ہو جائے گا. یہی تو ہمارا امتحان ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو جو کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہتھوڑا پڑتا ہے. لہذا غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا. ہاں سیدھی سی بات ہے. جب اس نے کہا ہوگا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اللہ کے بندوں فرشتے جو ہیں وہ کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کے اندر. اس اعتبار سے جو بالکل واضح حکم ہے، جہاں کوئی ان کو کلیریفیکیشن کا معاملہ ہو وہ ایک الگ بات. یہ تو واضح حکم ہے. یا تو انہوں نے اس کے جوابات کو قبول کرنا ہے اور اینڈ پہ چوتھا سوال پوچھنا ہے تجھے کیسے پتا چلا، اور وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے تصدیق کی. اور یا پھر انہوں نے اسے تھوڑا مارنا ہے. جس نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں، جب اس نے یہ کہا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں سرکار، پھر فرشتوں نے اس کے ساتھ وہی کرنا ہے جس کا وہ حقدار ہے. زیادہ دھوبی تو مر گیا. ہاں وہ بغدادی نہیں کہتے چھڑ دو غوث پاک پہ گیا. ہاں اللہ جو بندے اور چھڑ دو انجینئر پہ گیا جائے میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، پہ گیا جائے تھوڑے بابے نو پہ گیا جائے. ہاں پہ نہیں گیا، کھا گیا تھوڑے بابے نو کھا گیا. الحمدللہ. تو یہ جناب ان کے اس دھوبی کی اوقات. بخاری مسلم میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے.
ہاں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. حالانکہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ نسبتیں نہ بنا کے بیٹھ جانا اس اعتبار سے کہ اعمال کو چھوڑ دو. ہاں اگر اعمال ہوں گے پھر نسبت فائدہ دے گی. سیدہ فاطمہ کو نسبت نے فائدہ دیا ہے, اعمال بھی ہیں, لیکن صرف نسبت وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبت اسے آگے نہیں لے کے جا سکتی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, نبی اسلام فرما گئے ہیں اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا. اس کی واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. اللہ نے کہا یہ تیرا اہل البیت ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے عمل دوسرے والے ہیں, اور یہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نسبت کو ہم مانتے ہیں بھائی, لیکن عمل درست ہونے کے بعد. اگر عمل درست نہیں ہے تو مسلم شریف کی واضح حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اب مجھے بتائیں غوث پاک کا دھوبی یہ واقعہ کسی حدیث میں کسی آیت میں فٹ ہوتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی جان جو بوجھ اٹھانے والی ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی. غوث پاک نے اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے اللہ کو, کسی کا بوجھ انہوں نے کہاں سے اٹھانا ہے؟ سب جعلی بات ہے. کرامت نمبر 2, غوث پاک کا مرغا. ہاں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چائے کھاتا بھی رہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت آئی غوث پاک کو ملنے کے لیے, خود وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہاں جو اس عورت کا بچہ تھا وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آج کل جو آپ عیاشی دیکھ رہے ہیں نا, پیروں کی, علماء کی, مہنگی مہنگی گاڑیاں, مہنگی مہنگی رہائشیں, اور آپ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ تھے. خود کوکٹ پھاڑ رہے ہیں اور بچوں کو روکی سوکی کھلا رہے ہیں. کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا جو غوث پاک نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے وہ پریشان ہوگی تو اس نے شکایت کی کہ حضرت یہ کیا. وہ کہتے ہیں جی پھر غوث پاک نے وہ مرغا پورا پھاڑنے کے بعد, کھانے کے بعد ہڈیاں جمع کی. لگتا ہی ہے غوث پاک نے اکیلے ہی سارا مرغا کھایا, ہاں کیونکہ اور کسی کا ذکر وہاں پہ نہیں ہے. پورا مرغا کھانے کے بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کی, اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کم بھی اذن اللہ, اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. تو وہ مرغا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, اور پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے کو پہنچے گا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. یعنی جدوں وہ بھی مدرسہ اپنا اللہ بنا لے گا, وہ بھی گھڑی گھڑا لے گا. جھوٹ, یہ نبی کی تعلیمات ہے. کسی صحابی نے کبھی کوئی مرغا زندہ کیا یار؟ یا نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی اس طریقے سے مرغا کھا کر زندہ کیا؟ اور کیا یہ نبی کا طریقہ ہے کہ تم لوگ خود جو ہے مہنگی مہنگی غذائیں کھاؤ اور اپنے سب آرڈینیٹس کو روکی سوکی کھلاؤ؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا تو ہم خندق کھود رہے تھے, ایک چٹان اتنی مضبوط آئی کہ وہ ٹوٹتی نہیں تھی. تو ہم نے نبی علیہ السلام کو جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ علیہ السلام تشریف لائے, آپ علیہ السلام نے کدال اٹھایا اور کہتے ہیں کہ ایک ضرب لگائی اور وہ ساری کی ساری چٹان جو ہے بالکل ریت کی طرح بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے کدال اٹھائی تو آپ کے پیٹ مبارک سے وہ چادر ہٹ گئی, تو ہم نے دیکھا آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں فاقے کی وجہ سے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. تمہارے غوث پاک مرغے پھاڑتے ہیں اور مریدوں کو روکھی سوکھی کھلاتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ خود بھی فاقے پر ہے. یہ فراڈ چھوڑ دو کہ یہ کہیں دین تصوف کے ماننے والے نبی کے طریقے پہ تھے. انہوں نے کبھی نبی کے طریقے پڑھے ہی نہیں, عمل کہاں سے کرنے تھے. اچھا جابر بن عبداللہ نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ کوئی اناج وغیرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1 سا رکھی ہوئی ہے گندم یا آٹا,
ایک ساتھ سمجھ لیں تقریباً 3 کلو آج کا بنتا ہے، پونے 3 کلو. تو 3 کلو میں کتنے لوگ کھانا کھا سکتے تھے؟ اور ایک چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ ہے، اس کو میں ذبح کر لیتی ہوں تو تم نبی اسلام کے کانوں میں جا کے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. غوث پاک تو اکیلے مرغے پھاڑ رہے ہیں. اب میں اس کا مذاق اس لیے اڑاؤں گا کہ یہ خود ڈاکٹر طیب القادری نے کرامت بنا کے پیش کی ہے. آپ نہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، ہاں بالکل ایسے ہی کیا ہوگا. اور اگر غوث پاک کا یہ حال ہے تو باقی بابت شاہی کوئی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے سب سے بڑا انہوں نے ان کو ہی کلیم کیا ہوا نا. جابر بن عبداللہ نے کان میں آ کے حضور کو سرگوشی کی، یا رسول اللہ 2-4 بندے لے کے اپنے ساتھ آ جائے، میں نے اتنا سا کھانا بنایا. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، غوث پاک تو نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے اسی ٹائم اناؤنسمنٹ کی کہ آج سب لوگ جابر بن عبداللہ کے گھر جائیں گے، ہماری دعوت ہے. اب جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے کہ میں کھانا تو جو ہے وہ 8-10 بندوں کا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ جابر میرے آنے تک تم نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانی نہیں شروع کرنی، صرف آٹا گوندھ کے رکھنا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دعا فرمائی، اپنا لعاب دہن مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا اور فرمایا کہ تم نے اس ہنڈیا میں سے بس سالن نکالتے رہنا ہے، اور یہ جو آٹا ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، اس میں سے آٹا نکال کے روٹیاں پکاتے رہنا ہے. سرکار 10 بندوں کا کھانا تھا، 100 بندوں نے نہیں کھایا، 1000 صحابہ نے وہ اتنا سا کھانا کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے، ہم نے جب ہنڈیا ہٹا کے دیکھی اتنی تھی جتنی کہ پکائی گئی تھی، اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ہم نے گوندا تھا. وہ جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کو نہیں کھلایا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو کھلایا تھا. اور تمہارا غوث پاک مرغے پھاڑتا ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین تصوف پہ چلنا ہے یا دین محمدی پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرامت نمبر 3، یہ بھی ڈاکٹر طیب القادری صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی غوث پاک کا ایک مرید حاضر ہوا کہ حضرت کل آپ نے افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے. سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک بات معروف ہے، آپ کی سمانے سیرت اور کرامات کی کتب میں، جس میں مثالی کی بات ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، عرض کیا حضرت آج روزہ ہے، افطاری میرے گھر کیجئے. آپ نے قبول فرما لی افطاری. حضور آج افطاری کے وقت مجھے میزبانی کا شرف دیں، قبول فرما لیے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، عرض کہ حضور آج میزبانی کا موقع مجھے دیں، افطاری میرے گھر کیجئے. فرمایا اچھا تیرے گھر کروں. تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا، عرض کہ حضور آج افطاری میرے ہاں فرما، مجھے موقع دے میزبانی کا، قبول فرما لیا. یہ کے بعد دیگر 40 آدمی اس دن افطاری کی دعوت دینے آئے اور 40 کے 40 سے وعدہ فرما لیا. حاضرین جو مجلس کے حیران ہوئے. اگلے دن جو حاضر، جو دعوت دینے والا میزبان تھا، ہر کوئی فخر کرتا، خوشی کا اظہار کرتا ہوا آیا اور اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہوا، کل سرکار میرے گھر تھے، کل میں حضور کا میزبان تھا، کل مجھے خدمت کا موقع دیا تھا. دوسرا آیا کہے کل حضور نے افطاری میرے گھر کی. تیسرا کہے کل حضرت نے افطاری میرے گھر کی. 40 کے 40 یہ کہہ رہے ہیں اور صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی، افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جیسے علماء نے بھی ان چیزوں پر گفتگو کی ہے اور بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے جانا تھا. کیا جس میں حقیقی سے تو گھر ہی رہے، مگر اولیاء اللہ کو ایک جسم مثالی ملتا ہے، جس میں اس مثالی جسم سے ایک وقت میں 40 جگہ بھی جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں. تو شرف میزبانی ہے، 40 کو عطا کر سکتے ہیں. آپ بات کو سمجھے؟ ارے ملک الموت ہے، ایک وقت میں چاہے تو 1,00,000 گھروں کا مہمان بن جائے. تو انہوں نے دعوت قبول کر لی. تھوڑی دیر بعد ایک اور مرید آیا، اس کی بھی دعوت قبول کر لی. کہتے ہیں 40 مریدوں نے آ کے ایک مجلس میں الگ الگ دعوت دی. ایک ہی روزے کی افطاری، سرکار 40 روزے دی نہیں، روزے 3 ہوندے نے، ایک ہی روزے کی، کل کی افطاری، کل کی افطاری. اور کہتے ہیں وہ 40 گھروں میں افطار انہوں نے کیا بھی. ظاہر ہے جو بندہ پورا پورا مرغا کھا جاتا ہے تو 40 گھروں کی افطاری تو کھائے گا، اور ایک وقت میں افطاری کی. اصل میں کرامت یہ بتا رہے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں 40 مرغے کھانا جو ہے افطار ہے، نہیں، 40 جگہ ایک وقت میں. اور پھر ڈاکٹر طیب القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو وسوسہ آتا ہے تو کیا حضرت ملک الموت علیہ السلام 1,00,000 سے زیادہ
گھروں میں روزانہ روح قبض کرنے کے لیے نہیں پہنچ جاتے؟ ایک فرشتہ ہے ملک الموت، اگر وہ 1 لاکھ سے زیادہ گھروں میں، آج کل تو ویسے فگر تقریباً 1.5-2 لاکھ ہے 24 گھنٹے میں، چلے ایک لمحے میں کئی ہزار گھروں میں چلا جاتا ہے، تو عبد القادر جیلانی بھی جا سکتے ہیں۔ سرکار پھر اگلی بات کریں، اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو عبد القادر جیلانی کا بھی باپ کوئی نہیں تھا؟ اگے کرو۔ ہاں، یہ ان کو لگے گی گالی، کیوں گالی کیوں ہے؟ یہ تو معجزہ ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ ہم عیسیٰ اور اس کی والدہ کو تمام جہان والوں کے لیے نشانیاں بنانے لگے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے غوث پاک جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں کے نائب تھے، تم مان لو کہ غوث پاک کا بھی باپ کوئی نہیں تھا۔ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، جھوٹ بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، حبشی عورت فوت ہو گئی، رات کے وقت صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ چند دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہوئی تھی، ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، آپ کے آرام میں خلل نہ آئے تو آپ کو نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اب مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے، جنازہ پڑھا، واپسی پر پلٹتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ یقیناً وہ اہل ایمان کی قبریں تھیں، کیونکہ کافر کی قبر نور سے نہیں بھر سکتی نبی کے جنازہ پڑھنے سے۔ سورہ توبہ میں لکھا ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں، ہم مغفرت نہیں کریں گے، اور اب سے آپ نے نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ رسول اللہ کی دعا سے منافق کو، کافر کو نفع اس حوالے سے نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی قبر نور سے بھر جائے۔ اگر اس زمانے کے لوگوں کو قبر میں نور کے لیے رسول اللہ کی دعاؤں کی ضرورت تھی تو ہم آپ تو شاہی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے روحانی طور پر جا کر وہ جنازہ کیوں نہیں پڑھ لیا تھا؟ صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ فوت ہو گئی تھی، ورنہ تو نبی علیہ السلام اگر غوث پاک 40 جگہ پہ افطار کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کیا 2 جگہ پہ نہیں ہو سکتے ایک وقت میں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک۔ جعلی بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی بھی اہل ایمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی اس بات کو برا منائیں گے کہ جانور کے نیچے کر رہے ہو، جانور تو کافر ہوتے ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اہل ایمان تو جانور نہیں ہے، اہل ایمان کی حرمت تو کعبے سے بڑھ کر ہے۔ جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، یہ تمہیں مبارک ہو۔ پھر اس میں بھی وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک، جب کوئی فضیلت نہیں ملی ہے یہ بیچ میں سے ایک چیز داخل کرتی۔ شیعہ نے بھی اپنا ایک گھوڑا نکالا تھا، سنیوں نے حضرت معاویہ کے نام کے اوپر ایک گھوڑا نکال لیا۔ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ جعلی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تشائی کوئی نہیں، تو یہ تو بڑا زبردست نعرہ ہے۔ تم تو کہتے ہو صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تشائی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ثابت کرو، ثابت کرتا ہے، لو سامو۔ تو یہ جعلی چیزیں انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ جو ہے وہ مسجد نبی شریف کے قریب شفٹ ہو رہے تھے، ایک چوراہے پر نبی اسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اسی گاؤں میں رہو، جتنے قدم تم چل کے آتے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں، ہمیں نماز میں تردد ہوتا ہے، ظاہر ہے لیٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے۔ تو وہ دوبارہ سے اپنے گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں یہ مشورہ نہیں دیا کہ غوث قطب ابدال تو اڑ کے پہنچا کریں گے مکے اور مدینے، تم اڑ کے مسجد نبوی میں آ جایا کرو۔ اس ٹائم کوئی نہیں اڑتا تھا، سب جھوٹ ہے، نہ بعد میں کوئی اڑا ہے، یہ سارے فراڈیے ہیں، جھوٹ بولتے رہے۔ کرامت نمبر 4، وہ غوث پاک کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس میں وہ شرک لکھا ہوا ہے، اس کا میں نے الگ سے پوسٹ مارٹم کئی ویڈیوز میں کیا ہے۔ یہاں پہ میں صرف ایک چیز جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بیان کی ہے کہ غوث پاک فرماتے تھے ہر ولی کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ہاں، اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کلن، تمام اولیاء کی، اور وہ اس طرح وہ کر رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں وہ شروع سے لے کے آخر تک سارے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غوث پاک کا جو پردادا پیر ہے نا جنید بغدادی، وہ تو کہتا ہے کہ اولیاء میں بایزید بستامی کا وہ مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے۔
जुनैद बगदादी जो गौसे पाक के पीरों के पीरों के पीरों का पीर है, वो तो बायजीद बुस्तामी को औलिया का सरदार मानता है। तुम कह रहे हो गौसे पाक, तो गौसे पाक ने कब ये ड्यूटी संभाली और बायजीद कब रिटायर हुआ? जुनैद बगदादी तो उसको मान रहा है, तो गौसे पाक तो जुनैद बगदादी के मुकाबले पे शाही कोई नहीं है। पहले तो ये तय करो ना कि है कौन औलिया का सरदार। सब फ्रॉड है। औलिया के सरदार सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। दूसरी बात, अल्लाह का जो वली है उसमें तकब्बुर होगा या आजिजी? हम कोई कह दे कि अल्लाह के फजल से हमने ये मामला इस तरीके से बयान किया कि हमसे पहले किसी ने बयान नहीं किया, हालांकि ये रियलिटी होता है और इसमें कोई तकब्बुर वाला जुमला भी नहीं। हम कुरान और सुन्नत के दलाइल रख रहे हैं, ये कहते हैं तकब्बुर करता है। और तुम्हारा अब्बा कह रहा है तमाम औलिया की गर्दनों पे मेरा पांव है। और कोकम नूरानी ने कहा कि मैं तो साहबा की गर्दनों पे भी पांव मानता हूं, अब्दुल कादिर जिलानी का। हाँ जी, कहते तावील ये जैसे छोटा बच्चा यहां गर्दन पे बैठ जाता है ना, देखो कुत्ता लाल करने से के कुछ कहते रहे, तो साहबा की गर्दन पे इस तरह का पांव है, बाकी वाला डायरेक्ट पांव है और दस रहे तुम्हें वट देते थोड़े पैर में, झूठे हो। ये लिहाजा याद रखिए, ये औलिया में साहबे कराम को लेके आते हैं, ये ना समझिएगा उनको निकाला हुआ इन्होंने। इसीलिए वो कोकम नूरानी ने नंगी बात कर दी कि उनकी गर्दन पे भी पांव है, वो और तरह का पांव है। और ये अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में बयान कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, क्या मौला अली ने कभी कहा कि साहबा की गर्दन पे मेरा पांव है? कभी नहीं ऐसा हुआ। सही बुखारी में हदीस है, मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली के बेटे थे, हनफिया नामी औरत से, वो कहते हैं मैंने सैयदना अली से पूछा कि बताइए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? तो हजरत अली ने कहा कि अबू बकर। पूछा उनके बाद? कहा उमर। तो कहते हैं मैंने इरादा किया कि तीसरी बार ना ही पूछूं क्योंकि फिर ये उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा इसके बाद तो आप ही होंगे ना, अबू बकर उमर के बाद। ये सही बुखारी शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। तो हजरत अली कहते हैं मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। हाय हाय, तुम्हारा गौसे पाक जो हजरत अली के नाम के ऊपर पूरा अपना ये धंधा चलाता रहा, ये कह के मैं हजरत अली के कदमों तक पहुंचा हुआ हूं और रसूलुल्लाह ने मेरे मुंह में 7 दफा लुआबे दहन डाला है और मौला अली ने 6 दफा डाला है। मौला अली तो ये कहे कि मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं, इसलिए कि मौला अली मुमिन कामिल थे। हाँ, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमाल करे और फिर भी कहे कि मैं भी आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। मौला अली तो कहें कि मैं आम मुसलमानों में से हूं और तुम्हारा गौसे पाक ये कहे कि तमाम औलिया की गर्दनों पे मेरा पांव है। उसी कसीदा गौसिया में लिखा है कि क़यामत तक जितने सुबह शाम आएंगे ना, मुझसे पूछ कर सुबह सूरज तुलू होगा और फिर जब गुरूब होगा फिर भी मुझे खबर देगा। मैं तो कहता हूं गौसे पाक को तो सूरज के साइज का ही नहीं पता था। उनसे पहले इमाम गजाली, उनको सूरज के साइज का नहीं पता। उन्होंने किमिया सादत में लिखा है कि ये 60 गुना बड़ा है। आज हमारे बच्चे को भी पता है 60 गुना नहीं 13 लाख गुना बड़ा है सूरज जमीन से। लो सामो, जिन लोगों को सूरज चांद तारों के साइज नहीं पता, फासले नहीं पता, वो ये कह रहे हैं हमारी मर्जी से चलते हैं। जी अल्लाह ताला ने मुझे एक रजिस्टर दिया है जिसमें क़यामत तक मेरे मुरीदों के नाम लिखे हुए हैं। मुझे अल्लाह ने गारंटी दी है कि सबकी मौत जो है ईमान पे होगी। मेरा मुरीद मशरक में हो, मैं मगरिब में हूं, उसका सतर खुल जाए तो मैं ढांप लूंगा। हालांकि एक मुरीद का सतर जो है पब्लिकली खुल गया तकरीर के दौरान, वो कादरी था, कोई हाथ नहीं आया। यहाँ के फारिगिन तबलीग इस तरह करेंगे, सारे बरेलवी को हम देवबंदी वक्त में शामिल हासिल कर लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और ये मुझे बताएं, रजिस्टर मिला हुआ है रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई शख्स ये कहता है मुझे कोई किताब, कोई रजिस्टर मिला हुआ है अल्लाह की तरफ से, इसका मतलब क्या है? कहना क्या चाह रहे हो भाई? हाँ, वही कुछ कहना चाह रहे हो जो गुलाम कादियानी दज्जाल ने कहा है। उसने नंगे तरीके से बात की, तुमने ढांप के वो बात की। और ये चूंकि इनकी डॉक्ट्रिन है, आज भी आप पीर मेर अली शाह साहब के मजार पे चले जाएं गोल्डा, जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह बाकी मस्जिदों में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाता है ना, वहां अरबी में कसीदा गौसिया पढ़ा जाता है जुम्मे के बाद। मैंने कई साल जुम्मा वहां पढ़ा हुआ है। मैं तो बकायदा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जब टेक्सला में पढ़ता था,
وہاں سے میں ٹرین میں بیٹھ کے جمعہ پڑھنے کے لیے، ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی یونیورسٹی میں، گولڈا آیا کرتا تھا. تو یہ سارے تماشے تو میں نے دیکھے ہوئے. جاب کے دوران بھی میں نے کئی دفعہ جمعہ پڑھا وہاں پہ. قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں وہ باپا جانی کے وہ اتاری صاحب بتا رہے ہیں کہ باپا جانی کے جب ابا جی قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو جو چارپائی ہے وہ ہوا میں بلند ہو جاتی تھی. ہاں ظاہر ہے ایڈا شرک بولو گے تو شیطان نے تھلو چگلی ہونی ہے، چارپائی تے نچنا ہونا ہے. ہاں کہ کمال کر چھڑا ہے جناب. یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نا، یہ سارا قصیدہ غوثیہ. اور چارپائی چکی گئی ہے، وہ چکی ہے شیطانہ نے، تو اس تو بعد انہوں نے لڈی پائی ہے ہوتے کہ باپا جانی کمال کم، پھر باپا جانی جی توفہ دنیا جانا سی. ہاں اور انہوں نے تو پھر اس کو ایپیکس پہ پہنچایا جا کے، وہ سارے شرک کو. تو یہ سارا فراڈ مچایا ہوا انہوں نے. آخری کرامت نمبر 5، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی مولانا روم کا ایک مرید تھا حضرت آتش باز. ہاں تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی، تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا، اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی، اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے، تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کر گئے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. وہ کہتے ہیں مولانا روم کہ کچھ مہمان آ گئے تو اس کے پاس کوئی ایندھن نہیں تھا، تو اس نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائی اور اس کے اوپر ہڈیاں پکائی. اس کی وجہ سے حضرت آتش باز جو ہے مشہور ہو گئے. یار ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پڑھا لکھا آدمی یار، پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، انگلش فلوئنٹ بولتے ہیں، عربی فلوئنٹ بولتے ہیں، قرآن و سنت کا اچھا خاصا نالج ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جب مت ماری جائے ان نانگوں کے پیچھے لگے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی صبح کے وقت وہ ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تھی، پھر انہیں مزہ آتا تھا ٹانگ کو آگ لگا کے، اور کہتے ہیں تیل چھڑک کے. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ لکڑی پہ جب تیل چھڑک کے آگ لگائی جاتی ہے تیل کون سا ہوتا ہے؟ مٹی کا تیل. جبکہ مولانا روم کے مرنے کے بھی کم از کم 500 سال بعد پہلا تیل کا کنواں دریافت ہوا ہے. اور وہی نہیں کسی بابے نے کیتا، نہ بابے بس نیچے دیکھتے تھے تو وہ ساتوں زمینیں کراس، تیل بھی کراس ہو جاتا تھا، اوپر دیکھتے تھے عرش تک پہنچ جاتے تھے. یہ سارے بابے حج عمرے کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی کو تیل نہیں نظر آیا. 1944 میں ارامکو، حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی نے تیل دریافت کیا ہے اور اکانومی بوسٹ کر گئی. آج 2000 ارب ڈالر ان کی آپ سمجھ لیں فارن ریزرو ہے سعودی عرب کے، کسی بابے کی وجہ سے نہیں. یہ تو قافلے لوٹا کرتے تھے، اتنے غریب تھے یہ عربی. یہ ساری عمارت ان 100 سالوں کے اندر آئی ہے. تمہارے بابے حج عمرے کے لیے جائیں، انہیں تیل نہ نظر آئے وہاں پر. ویسے لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. ہماری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھا ہوا دیکھ کے نہ پڑھ سکیں گے، ویسے دلوں کے حال جانتے ہیں. اینک کے بغیر باپا جانی پڑھ نہیں سکتا، ویسے دلوں کے حال جانتے ہیں. سارا فراڈ مچایا ہوا ہے. تو یہ تیل وہ کہتے ہیں نا، یہ جھوٹ بولا انہوں نے، وہ تیل نہیں تھا، جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت یہ تیل نکلے ہی نہیں تھا زمین سے. پینسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں 1853 میں نکلا. باقاعدہ وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. کرنل ایڈون تھے، مٹھی داڑھی تھی، حضرت ایڈون. ہاں جی، حضرت ایڈون نے یہ پہلی دفعہ تیل کا کنواں جو ہے وہ وہاں پر دریافت کیا. پھر حضرت ڈیزل تھے جنہوں نے ڈیزل انجن بنایا. ہاں ڈیزل ایک بندے کا نام ہے، اس کے آنری طور پہ اس کے نام کے اوپر وہ ڈیزل انجن رکھا گیا. حضرت ڈیزل، حضرت ایڈون کا کمال ہے. حضرت آتش باز کی تو آگے بیچ تیل چھڑک کے آگ لگائی. جھوٹ. ہو سکتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ کہنے کہ وہ چھڑکنے والی بات غلط ہوئی ہے. تیل ملا تھا انہوں نے، وہ سرسوں کا یا زیتون کا تیل تھا. ہاں چھڑکیا نہیں سی کو، ملیا سی. ہاں تو وہ تیل ظاہر ہے وہ قبل از مسیح چل رہا ہے. بہرحال یہ جو تیل ہے یہ بعد میں نکلا ہے. دوسرا مجھے بتائیں، کسی شخص کی جو ٹانگ ہے اس کو آگ لگا کے ہڈیاں پکائی جا سکتی ہے؟ اس میں سے کیا نکلے گا؟ جتنی دیر اس میں وہ چربی ہے نا تھوڑی سی، وہ پگھلے گی، وہ آگ بن جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہڈی کو آگ لگائیں
تو وہ ہڈیاں پکا لے گی. گوشت کو آگ لگائے وہ ہڈیاں پکا لے گی. اس کو پکانے کے لیے وہ زیادہ زیادہ جل کے کوئلہ ہو جائے گی. آگ کیسے نکل سکتی ہے اس کے اوپر؟ ہڈیاں کیسے پک سکتی ہے؟ دودھ پتی کا جو ہے نا وہ ایک مگ بنانا وہ بھی اس کے اوپر مشکل کام ہے. سب فراڈ ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کے خلاف شرع کام کرنا اور انہیں کرامت کہنا یہ تو حرام ہے. کرامت صرف خلاف عقل ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. کہتے نہیں خالد ابن ولید نے وہ زہر پی لیا تھا بسم اللہ پڑھ کے, بالکل جھوٹ ہے. زہر پینا تو حرام ہے. کہتے ہیں کرامت وہی ہوتی ہے جو عقل میں نہ ہے. اور بھائی کرامت خلاف عقل ضرور ہوتی ہے لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہوتی. شریعت میں زہر پینا حرام ہے. ورنہ جسے شوق ہے نا, کوئی زندہ یا مردہ بابا لے آؤ, بسم اللہ پڑھ کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہہ کے, غوث پاک کو بھی بلکہ لے آؤ, ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے اور ننگی زمین کے اوپر کھڑا ہو, انشاءاللہ آخرت میں لینڈ کرے گا. ہاں, زہر دور چھڑ دو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, امام بخاری نے اس کے اوپر باب بند ہے کہ زہر پینا حرام ہے, کہ نبی اسلام نے فرمایا دنیا میں جس نے زہر پیا اور وہ خودکشی کی موت مر گیا تو جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہوگا اور مسلسل اسے زہر پلایا جائے گا اور اس کی انتڑیاں کٹیں گی اسی تکلیف سے. اگر کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی, اس کے ہاتھ میں چھرا پکڑا دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا, پھر اللہ اسے زندہ کرے گا, یہ اس پہ عذاب ہوگا. اور جس نے اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرایا, پہاڑ سے کودا, یا ہمارا بھگوڑے شاہ مینار پاکستان سے کودا, تو اس پہ وہی عذاب مسلط کیا جائے گا. تمہارے حضرت آتش باز کے اوپر آگ کا عذاب بھی مسلط ہوگا جس نے اپنے آپ کو آگ لگائی. سب فراڈ ہے, سب جھوٹ ہے. صحابہ کرام تو رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈز میں تیل کے کڑاہوں میں تلے گئے لیکن روسٹ ہو گئے, آگ ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروٹوکول تھا. یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے. اس طریقے سے چیزوں کو ایکسٹراپولیٹ کرنا یہ بالکل ظلم کے اوپر مبنی ہے. باقی کافی ساری باتیں اور کی جا سکتی تھی لیکن میرا خیال ہے اتنی لمبی جو خوراک میں نے دے دی ہے یہ کافی ہے. اینڈ پہ میں غوث پاک کے والے سے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, جہاں آپ غوث پاک سے متعلق اتنی جھوٹی باتیں بتا رہے ہیں تو پبلک کو بتائیں کہ غوث پاک نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب ویسے لینینٹ ہے اس مسئلے میں, وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے. نہ سرکار, ثابت نہیں. اگر پیران پیر نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا نا تو تمہیں اپنے پیر کا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, فنافی شیخ ہونا چاہیے. ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. غوث پاک نے تو خود وہاں سے سیکھا تھا. اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ غوث پاک کی 11ویں کھانے والے جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ قادیانیوں والا طریقہ ہے جی. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, قادیانی فقہ میں حنفی ہیں اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے اور تمہارے غوث پاک نے بھی لکھا, اور ان سے بھی بڑے بزرگ امام غزالی انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے. لو سامو, تو ابھی تو اور بڑی باتیں کرنے والی ہیں. غوث پاک نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا ہے غنیت الطالبین میں. بعد میں انہوں نے ترجمہ کرنے میں لکھا نہیں یہ حنفی نا غسانی تھے, یہ حنفی یہ والے نہیں ہیں. پھر اینڈ پہ لکھا لگتا ہے یہ کتاب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا. اینڈ یہی نسل دی راہ ہوندی ہے. غوث پاک نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث اصحاب الحدیث جو ہیں وہ اہل سنت ہیں, اور حنفیوں کو انہوں نے جہمیہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتے ہیں استواء علی العرش کے معاملے میں اور باقی معاملات کے اندر. تمہارے غوث پاک تو تم لوگوں کو جہنمی فرقہ سمجھتے تھے, یہ بھی بتایا کرو. یہ بھی لکھا ہوا ہے غنیت الطالبین کے اندر. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی خوراک ہی کافی ہے. اینڈ پہ ہم ڈاکٹر طارق قادری صاحب کو دعوت حق دیں گے کہ اللہ سے ڈریں, مرنے سے پہلے کوئی سچی بات آپ بھی کر دیں. بعض لوگوں کو توفیق مل رہی ہے, جس طرح مفتی منیب صاحب سے کچھ اچھی باتیں نکل گئیں, تقی عثمانی صاحب سے نکلی. آپ بھی بڑے آدمی ہیں, میرا خیال ہے آپ کو بھی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اور اپنے بزرگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے قرآن و سنت کی جو سچائی ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے. اور آج میں نے جو یہ باتیں رکھی ہیں اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بتائیں کہ جن چیزوں کا مذاق طارق قادری صاحب اڑا رہے تھے نا, خود بھی ڈاکٹر طارق قادری صاحب اسی قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں بیان کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ کرتے رہیں. ہاں, ہماری تو دعا ہے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.